بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 6۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون وإذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ہم پہلے رکوع نمبر 5 کے اندر تشریح کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آیات مبارکہ کے اندر بار بار بنی اسرائیل کو مخاطب کرے گا اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ وہ یاد کرائے گا کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر یہ اپنے انعامات نازل فرمائے تھے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری وہ نعمتوں کو، میرے وہ احسان کو جو انعمت علیکم میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں سارے جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کا کچھ بھی بدلہ نہ دے سکے گا، لا تجزی نہیں جزا دے سکے گا، نہیں بدلہ دے سکے گا، ولا یقبلو، اور نہ قبول، یقبلون، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے شفاعت، کوئی سفارش، اور نہ ہی اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اسے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب نجینکم، ہم نے تم کو نجات عطا کی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت عذاب پہنچایا کرتے تھے، یذبحون، وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ بلا آزمائش کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے بچا لیا تم کو، ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، اور ہم نے ڈبو دیا، آلَ فرعون، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ، یعنی کہ کنارے کے اوپر موسیٰ علیہ السلام دوسرے جب کنارے
کی طرف چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے آل فرعون کو یعنی کہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا سمندر کے اندر تو اس وقت آپ لوگ کنارے کے اوپر کھڑے دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 اور یاد کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے وعدہ لیا تھا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 رات کا ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچھڑا بنا لیا من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم لوگ سخت ظالم تھے ثم عفونا پھر ہم نے معاف کر دیا ہم نے درگزر فرمایا عنکم تم سے من بعد ذالک اس کے بعد بھی لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی والفرقان اور حق و باطل میں وہ تمیز کرنے والی لعلکم تہتدون تاکہ تم سیدھی راہ کے اوپر چلنے لگو تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنی جانوں کے اوپر بہت ظلم کیا ہے اپنے آپ کے اوپر اپنے نفسوں کے اوپر باتخاذکم العجل اس بچھڑے کو بنا کر کیا بنا کر اپنا خدا اپنا معبود بنا کر تم نے اپنے نفسوں کے اوپر ہی ظلم کیا ہے فتوبو بس چاہیے کہ اب تم لوگ کیا کرو توبو الی باریکم تم لوگ اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو فقتلوا انفسکم اور اپنے چونکہ تم نے شرک کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو اس شرک کی بنا پر تو فقتلوا انفسکم تم اپنے آپ کو قتل کرو اپنے نفسوں کو قتل کرو ذالکم خیر لکم اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے عند باریکم اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک فتاب علیکم پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا کیوں انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ اور اللہ تعالیٰ پھر یاد کرا رہا ہے کہ یاد کرو اے بنی اسرائیل اذ قلتم کہ جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی تو لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لک تجھ پر حتی یہاں تک کہ نار اللہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں جہرتاً ظاہر کہ جب تک ہم ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے فاخذتکم الصاعقۃ پس اس گستاخی کے اوپر یہ جو بڑی بے ادبی کی ڈائریکٹ انہوں نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس بات کے اوپر ان کو بجلی کی کڑکنے آ لیا وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے ثم باسناکم من بعد موتکم پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مر گئے تھے تو تمہیں مر جانے کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کیا یعنی پھر تمہیں ہم نے اٹھا دیا جلا کر دیا تو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ وظللنا علیکم الغمام اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا وانزلنا علیکم المن والسلوى اور تمہارے اوپر ہم نے من و سلوہ اتارا کولوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان چیزوں سے اللہ کہتا ہے ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں وما ظالمونا اور انہوں نے اللہ کہتا ہے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ولکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ تو اپنے ہی نفسوں کے اوپر اپنی ہی جانوں کے اوپر زیادتی کرتے رہتے تھے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور یاد کرو اللہ کہتا ہے جب ہم نے حکم دیا تھا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ اس بستی میں داخل ہو جو تو فَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ پھر کھاؤ جہاں سے شئتم رغداً تم چاہو اور جتنا چاہو تم کھاؤ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور جب تم نے داخل ہونا اس بستی کے اندر تو اللہ فرماتا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تو دروازے سے جب تم داخل ہو تو سجداً سر جھکائے ہوئے وقولوا اور یہ کہتے جانا حطۃ کہ اے اللہ ہمیں بخش دے نغفر لکم خطایاکم تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری ساری خطائیں بخش دوں گا میں تمہیں معاف کر دوں گا وسنزيد المحسنين اور ان قریب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نیکوکاروں کو زیادہ دے والے ہیں یعنی کہ زیادہ دیں گے ہم اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ ہم سے اپنی خطاؤں کے اوپر سر جھکا کر یعنی عاجزی کے ساتھ ہم سے بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نیکوکاروں کو زیادہ دیتے ہیں فبدل الذین پس جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل ڈالا اللہ کہتے ہیں ان ظالموں نے اس بات کو یا جن کے جو حطۃ بات تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کو دوسری بات کے ساتھ انہوں نے بدل ڈالا قولاً غیر الذی ایک بات کی جگہ دوسری بات کی لالہم اور انہیں کہا گیا تھا کہ فانزلنا علی الذین ظلموا تو ہم نے اتارا اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزن عذاب استغفر اللہ رجزم من السماء آسمان سے اللہ کہتا ہے
پھر ان کے اوپر عذاب اتارا، نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اور اللہ کہتا ہے یہ جو عذاب نازل کیا تھا یہ اللہ فرماتا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا ہے۔ تمام لوگوں کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر بڑی باتیں ہیں، اور توجہ کے ساتھ آج اس کی تفسیر کے اندر بڑی توجہ کے ساتھ آپ لوگ اپنی توجہ ملحوظ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے رکوع نمبر جو 6 ہے، اس کا جو آیت نمبر 47 ہے، پہلی جو آیت ہے اس رکوع کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، اور مخاطب کر کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں اور اپنے احسانات ان کے اوپر نازل فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ وہ ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسانات کیے، میں نے بار بار تمہیں معاف کیا، تم سے درگزر فرمایا، لیکن وہ لوگ ایسی قوم تھی جو ایک کے بعد دوسری غلطی کیا کرتی تھی، دوسرا گناہ کیا کرتے تھے اور پھر معافی مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہودی قوم کو تمام قوموں کے اوپر ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، لیکن اس قوم نے اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کے جو آسمانی صحیفے تھے ان میں اللہ کہتا تحریف انہوں نے کر دی، ان کے اندر بگاڑ شروع کر دیا، اور انبیاء کرام کی توہین کی، ان کی بے ادبی کی، اور بے ادبی کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہوا تھا، اور بعض انبیاء کو تو انہوں نے قتل تک کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا گلا گھونٹا تھا، اپنی بزرگی کا جنازہ انہوں نے خود ہی نکالا تھا، ہم نے تو اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں۔ تو آیت نمبر 49 کے اندر غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور احسان کا ذکر کیا ہے کہ جو فرعونیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا کی تھی، اس میں کیا تھا کہ اس میں وہ بیٹوں کو یعنی لڑکوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، لڑکوں کے بیٹوں کے قتل کرنے کی اس میں بات آئی ہے۔ تو سوچئے ذرا کہ یہ بچوں کے قتل کی کیا وجہ تھی کہ لڑکوں کو قتل کر دینا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا؟ تو پورے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر تو کہیں نہیں فرمایا اللہ نے، لیکن عام مفسرین کا خیال ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تو احتیاطی تدابیر کے طور پر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیاں زندہ رکھی جائیں تاکہ بڑی ہو کر یہ ان کی لونڈیاں بنے اور ان کے محلوں کی زینت بنے۔ تو آیت نمبر 50 کے اندر آگے چل کر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے، اللہ نے حکم دیا تھا، تو وہ راتوں رات اپنے جو ایمان والے لوگ تھے ان کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے، اور صبح ہوئی تو فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ کے تعاقب میں نکلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے آگے تھے اور فرعون اپنا لشکر لے کر پیچھے پیچھے تھا۔ تو اللہ کے حکم سے موسیٰ نے اپنا سا وہ جب ایک سمندر کا ذکر آگے چل کر آئے گا اچھے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کو اپنا جو عصا ہے، جو ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، وہ اس سمندر کے اندر ضرب لگائیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے ضرب لگائی تو سمندر کا جو پانی تھا وہ سمٹا اور درمیان میں راستہ نمودار ہو گیا، اور بنی اسرائیل خیر و عافیت کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو فرعون اور اس کا جو لشکر تھا انہوں نے بھی دیکھا دیکھی اپنے گھوڑے اسی راستے کے اندر ڈال دیے، لیکن جیسے ہی سارا لشکر سمندر کا وہ جو راستہ تھا اس کے اندر پورا کا پورا لشکر جب اتر چکا تو اللہ کے حکم سے موجیں پھر سے اصلی شکل میں واپس آ گئیں، اور پلک جھپکنے میں فرعون اور اس کا جتنا لشکر تھا سارا غرق ہو گیا۔ آیت نمبر 51 میں موسیٰ کی جو کوہ طور کے اوپر چلا کشی کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ کوہ طور پر اور 40 راتیں میری عبادت میں گزارو، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے آیت نمبر 51 میں کہ موسیٰ کو کوہ طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ 40 رات آپ میرے پاس آؤ اور چلا کشی کا یہاں پر یعنی کہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی غیر حاضر ہوئے اپنی قوم میں سے، تو جو ان کی قوم تھی وہ تو پہلے ہی مسیح شرک میں سے نکلی ہوئی تھی، تو اتنا بھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا۔
تو ان کی قوم میں ایک سامری جادوگر تھا، تو اس نے اپنا داؤ چلایا اور وہ چل گیا، اور اس کے بہکانے سے، وہ سامری جادوگر کے بہکانے سے بنی اسرائیل اپنے اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر اور اس کی عبودیت کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ یہ سونے کا بچھڑا بنایا تھا اس نے سامری جادوگر نے، اور اس نے بڑے سٹائل کے ساتھ بنایا تھا، جس میں سے ہوا جب گزرتی تو اس میں سے آوازیں بھی نکلتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنے احسانات کے بعد بھی ان لوگوں نے شرک کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے صغیرہ کبیرہ گناہ، جتنی بھی اس کی صغیرہ کبیرہ غلطیاں ہیں وہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ جس نے میری ذات میں شرک کیا، اللہ کہتا ہے میں وہ معاف نہیں کروں گا۔ پھر جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو توبہ کرنے لگے، اور اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آیت نمبر 55 میں اس یہودی قوم نے بے ادبی اور گستاخی کی انتہا کر دی کہ براہ راست اللہ کو دیکھیں گے جی، جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں لیں گے تو اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو جب یہ اتنی گستاخی اور بے ادبی کی بات کی تو اس وقت بجلی کی کڑک نے سائقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، کہ بجلی کی کڑک نے آ لیا میری تمام واجب الاحترام، کہ یہاں پر آپ دیکھیں سائقہ بجلی کی کڑک کو کہا گیا، اور ہم نے عموماً بچیوں کے نام بھی سائقہ رکھے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ دیکھیے اسلامی معاشرے میں اکثر آپ نے سائقہ نام سنا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی ایک بیان کے اندر یہ بتایا ہے کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سوائے ایک مریم نام کے علاوہ کوئی مؤنث نام نہیں آیا، لیکن کتنی کتنی برگزیدہ ہستیاں، کتنی کتنی نیک اور پاک دامن بیبیاں، جیسے حضرت اماں حوا علیہ السلام، حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، پھر حضرت یعنی کہ بی بی فاطمہ، حضرت بی بی فاطمہ کے بھی، حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تو زمانہ پاک میں قرآن مجید نازل ہو ہی رہا تھا نا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور بہت ساری پاک دامن بیبیاں، برگزیدہ ہستیاں، لیکن کسی کا نام پاک نہیں آیا۔ بس ہم جب تفسیر کی کتابیں دیکھتے ہیں یا ہم جو احادیث مبارکہ کی جو صحائح ستہ کی کتب ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان میں اکثر جگہوں کے اوپر ہم مؤنث نام دیکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مریم نام کے علاوہ اگر کوئی نام رکھتا ہے بیچ میں سے آیتوں کے حرف توڑ کر انہوں نے وہ رکھے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم مطلب کے اوپر بھی غور نہیں کرتے کہ مطلب بالکل اچھے نہیں ہوتے لیکن نام رکھ دیتے ہیں۔ بس ہمیشہ نام بچیوں کے جب رکھا کریں تو مطلب کے اوپر ضرور غور کر لیا کریں کہ مطلب اس کا اچھا ہے تو پھر وہ نام رکھا کریں۔ ویسے بھی ہمارا جو اسلامک ہسٹری ہے بڑے خوبصورت اسلامی ناموں سے بھری ہوئی ہے، کوشش کیا کریں اسلامی نام بچوں کے رکھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ بڑی گستاخی والی بات کی تھی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھیں گے، اور جب تک تیرے رب کو ہم دیکھ نہ لیں موسیٰ تو ہم تو ایمان نہیں قبول کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بڑی گستاخی کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا تھا، وہ تو مرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پھر ہم نے معاف کر دیا۔ آیت نمبر 57 کے اندر منو سلوہ کا ذکر آیا، یہ ایک ایسا آسمانی کھانا ہے جو بنا کسی مشقت کے، کسی محنت کے ان لوگوں کو، اس یہودی قوم کو، بنی اسرائیل کی قوم کو ان کو ملا کرتا تھا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک من سلوہ کی جو بات آئی ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ من سے مراد ایک قسم کی قدرتی شکر ہوتی تھی جو شاخوں کے کانٹوں پر شبنم کی طرح گر کر جم جایا کرتی تھی، اور سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا تھا جس سے زیادہ اڑا بھی نہیں جاتا ہوتا تھا، اور بس زمین کے اوپر ہی چھوٹا چھوٹا وہ پھدکتا رہتا تھا۔ تو یہ وادی سینا کا خاص پرندہ ہے۔ تو اللہ پاک پروردگار جل جلالہ نے ان کو بنا مشقت کے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کی یہ چیزیں دی ہوئی تھیں جو لذت میں بھی بہت زیادہ تھیں اور طاقت اور قوت بھی جسمانی حوالے سے دینے کے لیے بہت زیادہ تھی، لیکن پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس جو نعمت تھی اس کا بھی ناشکری کی اور اس کی بھی قدر نہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں، اب تک آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اس قوم کو نہ صرف فضیلت دی تھی بلکہ کیا کیا ان کے اوپر انعامات نازل کیے تھے، اس کے باوجود یہ اتنی نافرمان قوم تھی، بے ادب اور گستاخ قوم تھی کہ کسی بات کی قدر ہی نہیں کرتی تھی۔ آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ سوال یہاں پر یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بستی کون سی تھی، اس کو کب
کب فتح کیا اس بنی اسرائیل قوم نے، تو سوال کرنے مقصود نہیں ہوتے، بلکہ اصل مقصد قرآن پاک کا مطالعہ کرتے وقت ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے، جن بھی واقعات کا ذکر کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف عبرت اور نصیحت دینا ہوتی ہے، اس سے اس واقعے کی تاریخی حیثیت کا بیان جو ہے نا وہ مطلوب نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 58 کے اندر ہی حتاتن کی بات آئی ہے۔ حتاتن، یہ حتاتن کا مطلب تھا بخشش مانگنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری بخشش مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اس نئی بستی میں داخل ہونا، تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دوں گا، میں تم سے درگزر کر دوں گا۔ لیکن انہوں نے اس قوم نے کیا کیا، انہوں نے دبے دبے لفظوں میں یہ جو حتاتن کا لفظ تھا نا، یہ ایک اور لفظ کے ساتھ بدل دیا تھا جس کا مطلب انتہائی گستاخی کے معنوں میں آتا تھا۔ رکوع کے آخر میں آپ آیت نمبر 59 میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے نا وہ کسی بھی قوم کے اوپر بلا وجہ نہیں آتا، بلکہ اس کی بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر اپنا غضب نازل فرماتا ہے، عذاب الہی آتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتا ہے میں تو کسی نفس کے اوپر یعنی کہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، اس کو تکلیف بھی نہیں دیتا ہوں، اس کی جان کے اوپر کسی کے اوپر بھی، اللہ کہتا ہے میں تو ظلم ہی نہیں کرتا ہوں، بلکہ یہ تو لوگ خود ہی اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں اور خود ہی اپنے ساتھ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اور قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تقلید اور ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ صحیح معنوں میں ہمیں وہ بنائے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کا یہ رکوع مکمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔